یہ تو ایک طرف کی بات تھی، زمینی رابطے کی بات ہو رہی ہے، لیکن دو خطوں کو جوڑنا ٹرین کے ذریعے بھی ایک کوشش ہوئی ہے، جہاں پر کچھ حکمت عملی یا منصوبہ بندی پر، سکیڈیول پر کل سے سوالات اٹھنا شروع ہوئے، کافی زیادہ بیانات اس پر آئے، اس تعلق سے بھی بات کریں گے۔ لیکن آپ سب جانتے ہیں کیونکہ کچھ دنوں کے انتظار کے بعد پرائم منسٹر کی طرف سے ہی ایک اور بڑے منصوبے کو ہری جھنڈی دکھائی جائے گی، جس کے مطابق کشمیر ریل کے ذریعے ملک کے باقی حصوں کے ساتھ جڑے گا۔ جو منصوبہ بندی ہے، جو سکیجول ہے، اس پر تو سوالات اٹھے ہیں، لیکن ان سب کے بیچ میں حفاظتی بندوبست دونوں جگہوں پر کنیکٹ کرنے والی ٹرین کے لیے کیا انتظامات ہیں، خاص طور سے جو 38 مختلف ٹنلز ہیں، 119 کلومیٹر کے آس پاس مشترکہ طور پر ان کی لمبائی بنتی ہے اور 927 چھوٹے بڑے پل ہیں۔ ہر ایک جگہ پر ابھی تک کی تیاریوں کے مطابق ہنگامی صورتحال کے لیے بہتر انتظامات یا اقدامات مقامی سطح پر کیے گئے ہیں۔ کشمیر تک ٹرین سروسز جب شروع ہوں گی تو ہر تقریباً 50 میٹر پر جہاں ٹنلز ہوں، ٹنل کے آس پاس ہوں، جو داخلے والے راستے ہیں جہاں سے باہر ان ٹنل سے نکلنا ہے، ریئل ٹائم مانیٹرنگ ہو سکے، اس کے لیے کلوز سرکٹ ٹیلی ویژن یا سی سی ٹی وی کیمروں کی تنصیب کو یقینی بنایا گیا ہے۔ ہر 50 میٹر کی دوری پر ایک تو اس بات کی تصدیق کی جا رہی ہے اس بڑے منصوبے پر جس کو آپ ادھمپور بارہمولہ سری نگر ریل لنک کہتے ہیں، جس کی لمبائی 272 کلومیٹر کل ملا کر بنتی ہے۔ اس کے علاوہ سینٹرل کنٹرول روم بھی باضابطہ طور پر قائم کیا گیا ہے۔ دونوں پروونسز کے اندر جب ریل کنیکٹیویٹی کے ذریعے سفر لوگ کریں گے تو کنٹرول روم کے ذریعے ہر طرح کی نقل و حمل پر، ہر طرح کی سرگرمی پر نظر رکھی جا سکے گی۔ خدا نہ خواستہ کوئی تکنیکی خرابی یا کوئی اور پریشانی بنتی ہے سیکیورٹی کے اعتبار سے تو سینٹرل کنٹرول روم پر ایک بڑی ذمہ داری ہوگی کہ ایسی صورتحال میں کیا کیا جائے۔ 67 کلومیٹر کے آس پاس، جیسے ہم بار بار آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایسی اسکیپ ٹنلز ہیں جو بڑی مشکل ترین پہاڑی سلسلے کو کاٹ کر بنائی گئی ہیں۔ اوورال 38 ٹنل، جس میں سب سے بڑی ایک T49 ٹنل بھی کہلاتی ہے کٹرا بانیہال سیکشن کے درمیان، اور 119 کلومیٹر میں 12.77 کلومیٹر لمبی ٹنل اس سیکشن کی سب سے مشکل ترین حصہ یا علاقہ ہے۔ لیکن جس حساب سے آپ سب جانتے ہیں جس طرح اقدامات کیے گلجی کا استعمال اس ہمالین بیلٹ کے اندر کیا گیا، اس میں سب سے بڑا جو خدشہ تھا کہ سیکیورٹی کے پرسپیکٹیو سے کل جا کر کوئی مشکل آتی ہے تو کیسے دور کیا جائے گا، تو اتھارٹیز اس میں جہاں فائنل سیفٹی ٹرائل بھی مکمل پچھلے دنوں کیا گیا، کامیابی کے ساتھ اس ٹرائل کو حتمی آپ کہہ سکتے ہیں کہ مرحلے تک پہنچایا گیا، تو ساتھ ساتھ دیگر اقدامات جن میں ٹیکنالوجی کا بھرپور استعمال، مین اینڈ مشینری کا اویلیبل رہنا یا ہر سچویشن کو مانیٹر کرنا، ریئل ٹائم مانیٹرنگ کے لیے بندوبست کرنا، سارے انتظامات تقریباً اس وقت مکمل ہیں۔ اچھا، اس میں ایک اہم چیز یہ بھی ہے کہ اینٹی وائبریشن سسمک ایکوپمنٹس لگائے گئے ہیں تاکہ جب ٹرین اتنی تیزی کے ساتھ چلے تو وائبریشن بہت کم ہو، اس سے نقصان بہت کم انفراسٹرکچر کو، نمبر 1۔ اور چونکہ سسمک زون سے یہ ساری چیزیں چلانی ہے، اس لیے احتیاط کو مزید برتا گیا ہے۔ اور جہاں ٹنلنگ کا پروسیس ہے، روایتی طور پر جس طریقے سے ٹنلیں بنتی ہے اس سے ہٹ کر ان ٹنلز کو بنانے کی کوشش کی گئی، میٹرو طرز پر یہ ٹنلیں بنائی گئی، جس طریقے سے دلی کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ زیر زمین ٹنل چل رہی ہے، اوپر سارا کام چل رہا ہوتا ہے۔ وہ ٹیکنالوجی کو بھی بروئے کار جو ہے یہاں پر لایا گیا ہے، اور ادھمپور سری نگر بارہمولہ ریل پروجیکٹ جسے سن 1995-96 میں شروع کیا گیا تھا، سست رفتاری کے ساتھ چل رہا تھا، لیکن 2015 کے بعد وزیر اعظم کی نگرانی میں یہ معاملہ سارا چلا گیا، جس کے بعد تقریباً 40,000 کروڑ سے زیادہ رقم کی انویسٹمنٹ یہاں پر کی گئی، جس سے کٹرا بانیہال سیکشن بھی مکمل ہوا ہے، اور بہت جلد اب ریل جو ہے وہ چلی گئی۔ اب ریل کو لے کر ایک مسئلہ ہے جو ہم نے کل آپ کو بتایا کہ ہالٹ سٹیشن آپ کا کٹرا رہے گا، جس کو پولیٹیکل پارٹیوں نے بھی سوال اٹھایا ہے، تاجروں نے بھی سوال اٹھایا اور کہا ہے کہ اس سے کنجکشن اور ٹائمنگ جو ہے وہ بہت زیادہ ہوگی، کیوس کنفیوژن کٹرا کے ریلوے اسٹیشن پر ہوگا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، جس ٹرین نے دلی جانا تھا لوگ بیٹھے تھے ٹرین میں، وہ اسی ٹرین میں دلی جاتے ہیں، ڈائریکٹ ٹرین کا۔ گڈس اینڈ سروسز کے ساتھ جڑنے والے لوگ، چاہے وہ ٹریڈ یونین سے وابستہ لوگ ہو، فروٹ گروورز ہو، دیگر لوگ، ان کا ماننا بھی ہے جو چینج اوور والا معاملہ ہے اس سے زیادہ فائدہ ان کو نہیں ملے گا بلکہ نقصان ہوگا، اور کسی بھی طریقے سے اس نہیں کیا جائے گا۔ اور جموں سے بھی کئی لوگوں کی طرف سے وزیر اعظم، وزیر ریلوے کو اس ضمن میں خط و کتابت کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے۔ تاب امید ہے کہ مرکزی وزارت ریلوے جموں کشمیر کے لوگوں کی آواز کو سنے گی اور اس معاملے کو حل بھی کہیں نہ کہیں کرے گی۔